تو یاد رکھیں ظاہر قرآن سے بڑھ کر، حضور کے فرمان سے بڑھ کر کون سی باتیں خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم قرآن احکام کو اور نبوی ہدایات کو اپنے پلے باندھ لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کا سفر آسان بھی ہو جائے گا، اور ہماری زندگی پرسکون بھی ہو جائے گی، اور ہماری زندگی بابرکت بھی ہو جائے گی۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی کا جنہوں نے جھنڈا تھاما ہوا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، آگے جو بات ہو رہی ہے تمہارے بھلے کی ہے، تمہارے فائدے کی ہے، غور سے سنو۔ تو خطاب کر کے فرمایا، ایمان والوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایمان اور تقوی یہ بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ ایمان بھی بڑی دولت ہے اور تقوی بھی بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر سچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی سچائی آ جائے گی، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی جھوٹ کے متوالے بن جاؤ گے، جھوٹ کے خوگر بن جاؤ گے، اور تمہیں پھر سچائی کی اہمیت سے کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ سچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یقیناً سچ بولو گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ یاد رکھنا جتنے بھی اچھے بنے ہیں، اچھوں کی صحبت کے اثرات مرتب ہوئے، جتنے بھی گندے بنے، گندوں کی صحبت میں بیٹھے، ابھی تک سنبھل نہیں پا رہے، ماں باپ پریشان ہیں، والدہ پریشان ہے، والد پریشان ہیں، خاندان والے پریشان ہیں، جناب والا سنبھل نہیں پا رہے۔ چونکہ اب جو لت پڑ جائے، جو عادت پڑ جائے، بلکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو فَتُصَدِّقُوهُ، فرمایا اس کی تصدیق کرو۔ پہاڑ ہٹ سکتا ہے، اَن يُزِيلَ جَبَلٌ مِّن مَّكَانِهِ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، کوئی ہٹانے والا ہو تو ہٹ بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ مان لینا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں اپنی عادت سے ادھر ادھر ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، تو فلا تصدقوہ، تو سن کر ہی یقین نہیں کرنا، اس کی تصدیق نہیں کرنی۔ تو اچھوں کی صحبت ہمیشہ اچھا بنا دیتی ہے۔ تو حضرات محترم، صرف ایک آدھ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آخر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سونا ہو، ہم خود حفاظت کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم کسی اور محفوظ جگہ اس کو رکھیں گے، یا کسی بھائی کو دے دیں گے، جناب یہ اپنے پاس رکھیں، یا بینک میں جمع کروا دیں گے، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے۔ آپ نہیں حفاظت کر پا رہے، ہو سکتا ہے کہ چور چوری کر لے یا ڈاکو ڈکیتی کر لے، بھی ہم سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے۔ نہ ہی قیمتی چیز کو آپ سر عام رکھتے ہیں، کھلے بندوں رکھتے ہیں، بلکہ اس کی تالوں میں اور جناب صندوقوں میں، لاکر میں، بینک میں رکھتے ہیں، وہ قیمتی چیز ہے۔ تو دوستو ایمان سے بڑھ کر قیمتی چیز نہیں تھی، اور دوسرے نمبر پہ تقوی سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے عام کمزور ہیں، یہ خود ایمان اور تقوی کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تو پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، کہیں پیسے کا بھی فائدہ ہوتا ہو تو جناب والا زبان کا پاس نہیں رکھتے۔ فرمایا ایمان اور قیمتی چیز تقوی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ خود تو حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا رب نے آؤ میں بتاتا ہوں
تمہارا ایمان کہاں محفوظ رہ سکتا ہے اور تمہارا تقوی کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم خود تو کمزور ہو، نہ ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو اور نہ تقوی کے موتی کی حفاظت کر سکتے ہو، نہ تقوی جیسے ہیرے کی تم حفاظت کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا آؤ میں بتاؤں، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے، تمہارا تقوی بھی محفوظ رہے، تو پھر فرمایا آؤ میرے حجویری کے پاس بیٹھو، میرے اجمیری کے پاس بیٹھو، میرے بایزید کے پاس بیٹھو، میرے معروف کرخی کے پاس بیٹھو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج کا نوجوان کیوں بھٹک گیا ہے؟ آج کا نوجوان راستے سے کیوں بھٹک گیا ہے؟ کسی کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے ابھی کہہ رہا تھا لذت کے طور پر تقریر نہ سنا کریں، تقریر سنیں اس لیے کہ میں سن کر عمل کروں گا۔ اگر یہاں سروے کر دیا جائے ابھی کہ عشاء کی نماز با جماعت کتنے دوستوں نے پڑھی ہے، یعنی یہاں اس وقت کم و بیش 200 کم از کم 200-250 بندہ موجود ہے، یہ سروے کر لیا جائے کہ جناب کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے محفل میں آئے۔ حال پتلا ہے ہمارا، پھر کہتے ہیں برکت نہیں، کہتے ہیں شاہ جی دعا کریں، جیسے ابھی شاہ صاحب بہت معاشرے پر رونا رو رہے تھے، جھوٹ ہم بولیں، جھوٹوں کا ساتھ ہم دیں، جھوٹوں کے جھنڈے ہم اٹھائیں، جیسے کو ڈگڈگی بجائے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر کہتے ہیں جناب اللہ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ میں ایک ہی مختصر سے واقعے پر اتفاق کرنا چاہوں گا آخر میں۔